شادی کی پہلی سردیاں انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی وہ دن کسی خواب جیسے تھے۔ حیدر کے ساتھ میری شادی کو ابھی صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ حیدر کا اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، لیکن وہ جتنا بھی کماتے تھے اس میں برکت تھی اور وہ دل کھول کر گھر پر خرچ کرتے تھے۔ ہماری صبح ہنسی مذاق سے شروع ہوتی تھی اور شامیں چائے کی پیالی پر ڈھیر ساری باتوں کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ حیدر کی عادتیں اتنی اچھی تھی کہ محلے کا ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے حیدر کو پوری طرح سمجھ لیا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کے ساتھ میں رات کو سوتی ہوں اس کے دل کے اندر کتنے گہرے اور اندھیرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ شادی کے یہ 3 مہینے اتنی جلدی گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور پھر محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بڑا امام بارگاہ تھا، جہاں محرم کا چاند نظر آتے ہی مجلسوں اور نوحوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا، حیدر کے رویے میں ایک دم سے بڑی تبدیلی آ گئی۔ وہ حیدر جو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور گھر میں گنگناتے تھے، اچانک بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے سے وہ پرانی رونق غائب ہو گئی اور ان کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اداسی نے لے لی۔ شروع کے 2-3 دن تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ امام عالی مقام کے غم میں اداس ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہر مومن کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ان سے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے اور ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے ان کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ لیکن جیسے جیسے محرم کے دن آگے بڑھ رہے تھے، حیدر کی خاموشی ایک خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اب راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ کئی بار میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی کہ حیدر بستر پر نہیں ہے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر اندھیرے میں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب میں ان کے پاس جا کر پوچھتی کہ حیدر آپ سوئے کیوں نہیں، تو وہ چونک جاتے اور ایک لمبی سانس لے کر کہتے کہ بس سارا ایسی ہی نیند نہیں آ رہی، تم جا کر سو جاؤ۔ ان کی آواز میں ایک ایسی تھکن اور ڈر ہوتا تھا جو مجھے اندر سے پریشان کر دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے کے ہنستے کھیلتے شوہر کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کیا ان کے بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے یا وہ بیمار ہے؟ لیکن جب بھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بات کو ہنس کر ٹال دیتے، مگر ان کی وہ ہنسی بالکل جھوٹی ہوتی تھی۔ پھر 9 محرم کی رات آئی۔ اس رات گلیوں میں بہت رش تھا اور ہر طرف صدائیں گونج رہی تھی۔ حیدر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لمبی لسٹ تھی۔ انہوں نے وہ لسٹ میرے سامنے میز پر رکھی۔ میں نے دیکھا تو اس پر راشن کا بہت سارا سامان لکھا ہوا تھا، جیسے چاول، گھی، گوشت اور بہت سے مسالے۔ میں نے خوش ہو کر حیدر سے کہا کہ ارے واہ حیدر، آپ کل 10 محرم کی نیاز دلا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے۔ میں کل صبح جلدی اٹھ جاؤں گی اور پڑوس کی 2-3 عورتوں کو بھی بلا لوں گی۔ ہم سب مل کر کچن میں یہ کھانا تیار کر لیں گے اور پھر آپ باہر غریبوں میں بانٹ دینا۔ سب آپ کا کام ہے، سب مل کر کریں گے تو جلدی ہو جائے گا۔ میری یہ بات سنتے ہی حیدر کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے ان کے جسم سے کسی نے سارا خون نکال لیا ہو۔ انہوں نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد ہونے لگا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی سنجیدہ اور سخت آواز میں کہا کہ سارا، میری بات غور سے سنو۔ کل 10 محرم کو اس گھر میں جو دیگ پکے گی اسے تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ لیکن کیوں حیدر؟ کھانا پکانا تو میرا کام ہے اور نیاز کے کام میں تو بیوی کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ حیدر نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کہا کہ نہیں سارا، یہ میری ایک خاص منت ہے اور اس کا قانون بہت سخت ہے۔ یہ کھانا نہ تو تم پکاؤ گی اور نہ ہی محلے کا کوئی بندہ کچن میں آئے گا۔ یہ دیگ میں خود اکیلے اپنے ہاتھوں سے پکاؤں گا اور کل صبح سے لے کر دوپہر تک تم اپنے کمرے میں بند رہو گی، تم کچن کی طرف جھانکو گی بھی نہیں۔ حیدر کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا اور ڈراؤنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اصرار تھا اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے ڈر کر کہا کہ ٹھیک ہے حیدر، جیسا آپ کہیں، میں کچن کی طرف نہیں آؤں گی، لیکن آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو نیک کام ہے۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ابلتے ہوئے پسینے کو صاف کیا اور بولے کہ بس سارا، تم میری بات مان لو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔
اس رات حیدر نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور وہ رات بھر مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ مجھے ان پر طرز بھی آ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا شک بھی پیدا ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی منت ہوتی ہے جس میں بیوی کو کچن میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اگلے دن یعنی 10 محرم کو صبح 5 بجے ہی حیدر اٹھ گئے۔ باہر ابھی اندھیرا ہی تھا۔ انہوں نے راشن کا سارا سامان کچن میں سیٹ کیا اور پھر کچن کا بڑا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور باہر گلیوں سے ماتمی جلوسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچن سے لکڑیاں جلنے کی اور مسالوں کی بھننے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی لذیذ تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر جا کر دیکھوں، لیکن حیرت کی وہ سخت اصرار والی بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ میں بستر پر بیٹھی کبھی کوئی کتاب پڑھتی تو کبھی موبائل چلاتی، لیکن میرا پورا دھیان کچن کے دروازے کی طرف تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کچن کے اندر سے حیدر کے رونے کی اور کسی سے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن جب میں کان لگا کر سنتی تو باہر کے شور کی وجہ سے کچھ صاف پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرا تجسس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک عورت کا دل ویسے بھی ایسی باتوں میں بہت جلدی شک کرنے لگتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ہمارے ملک میں جو بہت سے عجیب اور بیکار عقیدے پھیلے ہوئے ہیں، حیدر بھی بچپن سے کسی ایسے ہی وہم کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر نیاز کا کھانا بناتے ہوئے کوئی پاس آ جائے تو نظر لگ جاتی ہے یا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید حیدر کے گھر والوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے، اسی لیے وہ اتنے محتاط ہیں۔ دوپہر کے 12 بجے کچن کا دروازہ کھلا۔ حیدر باہر آئے تو ان کا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ ان کی قمیض پر کوئلے کے داغ لگے ہوئے تھے اور وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حیدر نے باہر کھڑی ایک بڑی گاڑی میں وہ دیگ لوڈ کروائی اور مجھ سے کہا کہ سارا، میں یہ نیاز باہر غریبوں اور مسافروں میں بانٹنے جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، تم گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میں نے مسکرا کر حیدر کو الوداع کہا۔ جب حیدر گاڑی لے کر چلے گئے تو میرا دل بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا نیک انسان ہے، جو اتنی گرمی میں اکیلے اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی دیگ پکا کر غریبوں کا پیٹ بھرنے گیا ہے۔ ایسے مرد تو آج کل کے زمانے میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ میں حیدر کی اس نیکی پر قربان ہونے لگی اور پچھلا سارا شک اور ڈر میرے دل سے غائب ہو گیا۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کی، کچن کو دھویا اور حیدر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے وقت جب حیدر واپس آئے تو دیگ بالکل خالی تھی۔ انہوں نے آتے ہی صوفے پر لمبی تان لی۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے ٹھنڈا شربت بنایا اور ان کے پاس لا کر رکھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ حیدر، ماشاء اللہ، آپ نے اتنا بڑا کام اکیلے کر لیا، اللہ آپ کی یہ نیاز قبول فرمائے۔ حیدر نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ سارا، تم بہت اچھی بیوی ہو جو میری ہر بات مانتی ہو، بس دعا کرو کہ اللہ میری یہ منت ہمیشہ قبول کرتا رہے تاکہ ہمارے گھر پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ میں حیدر کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے لگا کہ میری زندگی اب بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات تھی۔ شادی کا وہ پہلا سال گزر گیا اور زندگی دوبارہ اپنی پرانی روانی پر آ گئی۔ حیدر کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم نے ایک بڑا گھر خرید لیا اور ہماری زندگی میں 2 پیارے بچوں کی رونق بھی آ گئی۔ بڑا بیٹا اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور چھوٹی بیٹی 3 سال کی تھی۔ ان 5 سالوں میں حیدر نے ہر سال 10 محرم کو یہی عمل دہرایا۔ وہ ہر سال اکیلے کچن میں جاتے، دیگ پکاتے اور گھر کے کسی بھی بندے کو اس دیگ کے پاس نہ آنے دیتے۔ اب بچے بڑے ہو رہے تھے تو ان کے اندر بھی کھانے پینے کا تجسس ہوتا تھا، لیکن حیدر کا قانون بچوں کے لیے بھی اتنا ہی سخت تھا جتنا میرے لیے تھا۔ وہ بچوں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ اس دیگ کا ایک نوالا بھی گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ ان 5 سالوں میں میرے دل کا وہ پرانا تجسس جو دب گیا تھا اب دوبارہ جاگنے لگا تھا، کیونکہ حیدر کی حالت ہر سال محرم آتے ہی بد سے بدتر ہونے لگی تھی۔ اب وہ صرف اداس نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے چہرے پر ایک وحشت ناچنے لگتی تھی، اور ان کا یہ بدلتا ہوا روپ دیکھ کر میرا دل بری طرح ڈرنے لگا تھا۔ لیکن میں خاموش رہی اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس سال بھی 10 محرم کا وہ دن آ پہنچا جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ حیدر ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی اٹھ گئے تھے اور دیگ بنانے کے لیے کچن میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور باہر سے مسالوں کی تیز خوشبو آنے لگی تھی۔ حیدر نے مجھے اور بچوں کو پہلے ہی سخت ہدایت کی
کہ دوپہر تک کوئی بھی کمرے سے باہر نہ نکلے۔ بچے اس وقت بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ ابھی حیدر کو فارغ ہونے میں 2-3 گھنٹے لگیں گے، تو کیوں نہ میں جلدی سے شاور لے لوں۔ میں بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر واش روم چلی گئی اور شاور آن کر دیا۔ پانی کی آواز کے پیچھے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری غیر موجودگی میں بچوں نے کیا شرارت کی۔ بچے تو آخر بچے ہوتے ہیں، انہیں جتنا کسی چیز سے روکا جائے ان کا دل اسی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اور پھر کچن سے آنے والی نیاز کی لذیذ خوشبو نے بچوں کو بھوک لگا دی تھی۔ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر دونوں بچے چپکے سے کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے کچن کی الماری سے شیشے کی 2 پلیٹیں اٹھائیں اور سیدھے کچن کے اس چھوٹے دروازے کی طرف چلے گئے جو حیدر نے شاید جلدی میں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بچے پلیٹیں ہاتھ میں لیے کچن کے اندر گھس گئے اور معصومیت سے اپنے بابا سے کھانا مانگنے لگے کہ بابا ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں بھی اس دیگ سے کھانا دیں، ہمیں نیاز چکنی ہے۔ میں بھی واش روم میں ہی تھی کہ اچانک مجھے باہر سے بچوں کے رونے اور حیدر کے بری طرح چلانے کی آوازیں آئیں۔ حیدر کی آواز میں اتنا خوفناک غصہ تھا کہ میرے ہاتھ پیر کانپ گئے۔ میں نے جلدی سے شاور بند کیا اور اپنا لباس پہن کر بھاگتی ہوئی کچن کی طرف گئی۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ حیدر غصے سے بالکل سرخ ہو رہے تھے، ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح بچوں پر چیخ رہے تھے۔ بچے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور حیدر نے غصے میں بچوں کے ہاتھوں سے وہ شیشے کی پلیٹیں چھین کر پوری طاقت سے زمین پر ماری۔ پلیٹیں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور ان کے ٹکڑے پورے کچن میں پھیل گئے۔ حیدر نے بچوں کو بازو سے پکڑا اور انہیں باہر کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولے کہ خبردار، جو تم دونوں نے دوبارہ اس کچن کا رخ کیا، میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس دیگ کا ایک نوالا تو دور کی بات ہے، تم اس کے پاس بھی نہیں آ سکتے، جاؤ یہاں سے۔ بچے حیدر کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر بری طرح رو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بڑھ کر دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر اس وقت ہانپ رہے تھے اور ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ان کے چہرے پر بچوں کے لیے کوئی پیار نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا خوف اور جنون تھا۔ میں نے غصے اور صدمے سے حیدر سے کہا کہ حیدر، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ معصوم بچے ہیں، اگر انہوں نے نیاز مانگ لی تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ آپ نے بچوں پر ہاتھ اٹھایا اور پلیٹیں توڑ دیں، یہ کون سی نیاز ہے جو بچوں کو نہیں کھلائی جا سکتی؟ بچے بھی تو آخر معصوم ہی ہوتے ہیں نا۔ حیدر نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی سرخ اور ڈراؤنی آنکھیں مجھ پر جمائیں اور کچن کا بھاری دروازہ میرے چہرے پر زور سے بند کر دیا۔ اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی اور میں بچوں کو لے کر وہیں صحن میں کھڑی رہ گئی۔ اس واقعے نے میرے دل کے اندر 5 سال سے دبی ہوئی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے روتے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ کل جب یہ محرم کا دن گزر جائے گا تو میں حیدر کی پیٹھ کے پیچھے اس سچائی کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر اس نذرانے کی دیگ میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر اپنے ہی بچوں کا دشمن بن گیا ہے۔ میں کافی دیر تک بچوں کو سینے سے لگائے وہیں کچی دیوار کے پاس بیٹھی رہی۔ بچے خوف سے سسکیاں لے رہے تھے اور ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے، انہیں چوم کر حوصلہ دیا اور کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر واپس کمرے میں لے آئی۔ بچوں کو کارٹون لگا کر دیے اور خود کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باہر تپتی ہوئی دھوپ تھی اور کچن سے اب بھی لکڑیاں جلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر اندر اکیلے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچن میں کھانا نہیں پکا رہے بلکہ کوئی بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوپہر کے لگ بھگ کچن کا دروازہ کھلا، حیدر باہر آئے۔ ان کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی اور ان کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح باہر کھڑی گاڑی میں وہ بھاری دیگ لوڈ کروائی۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ نیاز بانٹنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ جب گاڑی گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل چکی تھی۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ میں وہاں گئی تو دیکھا کہ حیدر نے سب کچھ صاف کر دیا تھا۔ زمین پر ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میرے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ اب تھمنے والا نہیں تھا۔ میں ابھی صحن میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری نند عالیہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے حماد اور زویا بھی تھے۔ عالیہ حیدر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ بہت ہی ہنسمکھ اور سمجھدار لڑکی تھی
اور ہم دونوں کے درمیان بھابھی اور نند سے زیادہ سہیلیوں والا رشتہ تھا۔ عالیہ اور اس کے بچوں کو دیکھ کر میرے اداس دل کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ سب اندر آئے تو میرے بچے بھی انہیں دیکھ کر صبح کا خوف بھول گئے، اور سب بچے مل کر ڈرائنگ روم کے کونے میں اپنے کھلونے نکال کر کھیلنے لگے۔ بچوں کی ہنسی اور کھیل کود سے گھر کا وہ ڈراؤنا ماحول ایک دم بدل گیا۔ میں نے عالیہ کے لیے ٹھنڈا پانی نکالا اور ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ عالیہ نے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے اب بھی مسالوں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بھابھی، بھائی نے اس بار بھی نیاز کی دیگ پکا لی۔ میں نے پانی کا گلاس اسے دیتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ ہاں عالیہ، حیدر ابھی دیگ لے کر باہر گئے ہیں۔ عالیہ نے پانی کا گھونٹ بھرا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں حیدر کا وہ غصہ اور 5 سال کا پراسرار رویہ گھوم رہا تھا۔ میں نے عالیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اپنے دل کو مضبوط کر کے پوچھا کہ عالیہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ عالیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں بھابھی، پوچھے، کیا بات ہے؟ میں نے صوفے پر اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا کہ حیدر، یہ 10 محرم کی فاتحہ اور نیاز کب سے دلوا رہے ہیں؟ مطلب ہماری شادی کو تو 5-6 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال یہ دیکھ رہی ہوں، لیکن شادی سے پہلے بھی کیا وہ یہ سب کرتے تھے؟ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ عالیہ کے چہرے پر ایک فخر اور محبت والی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ارے بھابھی، بھائی تو بچپن سے ہی بہت دل والے ہیں۔ شادی سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب بھائی نے اپنا نیا کام شروع کیا تھا، تب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے 10 محرم کو یہ بڑی دیگ پکواتے ہیں۔ ہمارے بھائی بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں بھابھی، وہ کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ ہر سال اتنا خرچ کر کے اتنی بڑی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے سب انتظام کرتے ہیں۔ بھائی بہت اچھے اور نیک ہیں۔ عالیہ اپنے بھائی کی تعریفیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر کوئی بھی یہی سوچتا کہ حیدر ایک فرشتہ صفت انسان ہے، لیکن میرے دل میں وہ صبح والی چبھن ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے عالیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں پوچھا کہ عالیہ، حیدر یہ نیاز کا کھانا ہمیشہ خود اکیلے بند کچن میں پکاتے ہیں، کسی کو پاس نہیں آنے دیتے؟ تم تو ان کی سگی بہن ہو اور شادی سے پہلے ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کیا تم نے کبھی اس نیاز کا کھانا کھایا ہے؟ کیا کبھی اپنے بھائی کے ہاتھ کی بنی ہوئی اس لذیذ دیگ کا کھانا چکھا ہے؟ میری یہ بات سنتے ہی عالیہ نے بہت سادگی سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، میں نے یا امی ابو نے کبھی اس دیگ کا ایک نوالا بھی نہیں چکھا۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ لیکن کیوں؟ بھائی کے ہاتھ کا کھانا تو برکت والا ہونا چاہیے، پھر تم لوگوں نے کیوں نہیں کھایا؟ عالیہ کہنے لگی کہ بھابھی، بھائی نے کبھی بھی نیاز کا کھانا گھر والوں کو نہیں کھلایا۔ شادی سے پہلے بھی جب وہ گھر کے صحن میں یہ دیگ بناتے تھے، تب بھی وہ ہمیں دور رکھتے تھے۔ جب ہم بھی کہتے کہ بھائی تھوڑی سی نیاز ہمیں بھی دیں، تو وہ ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ کھانا صرف اور صرف غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گھر کے لوگ یہ کھانا کھائیں گے تو غریبوں کا حق مارا جائے گا، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اس دیگ سے ہمیں دور رکھا۔ ہم دونوں ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ حیدر واپس آ چکے تھے۔ حیدر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، عالیہ کے بچوں نے دوڑ کر اپنے ماموں کو گلے لگا لیا۔ حیدر کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن اپنی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ کر ان کا رویہ بالکل نارمل ہو گیا۔ وہ صبح والے غصے والے حیدر بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھایا اور اپنی بہن عالیہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ حیدر اتنے پیار اور سکون سے عالیہ سے اس کے گھر والوں کا حال چال پوچھ رہے تھے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے چند گھنٹے پہلے کچن میں پلیٹیں توڑ دی تھی۔ حیدر کا یہ دوہرا روپ میرے دل میں شک کی ایک نئی اور گہری دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو عالیہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ حیدر نے خود باہر جا کر انہیں گاڑی میں بٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر اندر آئے۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا اور بچے کھیل کود کی تھکن کی وجہ سے بہت جلدی سو گئے۔ حیدر کمرے میں آئے اور بستر پر بہت سکون سے لیٹ گئے۔ میں جب کمرے کے سارے کام ختم کر کے آئی تو مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائے اور بہت محبت سے کہنے لگے کہ سارا، تم بھی سارا دن تھک گئی ہوگی، آ جاؤ یہاں بیٹھو، ہم دونوں تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ بالکل نارمل اور پیار بھرا رویہ دیکھ کر میں تھوڑی خاموش ہوئی اور میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ میں حیدر کے قریب جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے سارا، صبح سے روٹی ہوئی ہو کیا؟ میں نے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے ہلکے سے چھڑایا اور تھوڑی ناراضگی سے کہا
کہ حیدر آپ نے آج بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا؟ آخر ایسا کیا ہو جاتا جو آپ بچوں کو اس دیگ سے تھوڑا سا کھانا دے دیتے؟ وہ معصوم ہیں، انہیں کیا پتا کہ منت کیا ہوتی ہے، وہ تو بس نیاز کی خوشبو سونگھ کر آ گئے تھے۔ میری یہ بات سن کر حیدر کا مزاج ایک دم سے پلٹ گیا، ان کے چہرے کی وہ محبت بھری مسکراہٹ سیکنڈوں میں غائب ہو گئی اور ان کی آنکھیں پھر سے سخت ہو گئی۔ وہ غصے سے بولے کہ سارا فضول باتیں مت کرو، کتنی بار تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کھانا صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہے، تم بار بار وہی بات بیچ میں لا کر میری منت کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرنا، اور بچوں کو بھی میری ذات اور میری اس منت سے بالکل دور رکھنا۔ یہ بات انہوں نے اتنی سختی سے کہی کہ میرے پاس آگے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی میری طرف پیٹ کر کے کروٹ بدل گئے اور کچھ ہی دیر میں ان کے سونے کی آواز آنے لگی، لیکن میں رات بھر جاگتی رہی۔ مجھے حیدر کے اس انداز سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس معاملے میں کتنے زیادہ سخت ہیں، اور اس دیگ کے پیچھے کوئی ایسی دیوار ہے جسے وہ کسی صورت گرنے نہیں دینا چاہتے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حیدر کا یہ رویہ پھر سے بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ بچوں کے ساتھ ویسے ہی ہنس بول رہے تھے جیسے کل والی کوئی بات انہیں یاد بھی نہ تھی۔ انہوں نے بچوں کو گود میں بٹھایا، انہیں اپنے ہاتھ سے نوالے کھلائے اور دفتر جانے سے پہلے مجھے بھی پیار سے خدا حافظ کہا۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے تھے، زندگی اپنی پرانی روانی پر واپس آ چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بار حیدر کا یہ عجیب و غریب رویہ میرے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں اکیلی ہوتی مجھے کچن کا وہ بند دروازہ، حیدر کا وہ وحشیانہ غصہ اور ان کا ایک دم سے بدل جانا یاد آ جاتا۔ میرے اندر کا تجسس اب ایک جنون بنتا جا رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینوں پر مہینے گزرتے چلے گئے اور دوبارہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا۔ ایک بار پھر عقیدت و احترام کے ساتھ ہم نے اپنے گھر میں محرم کے دن گزارنے شروع کیے تھے۔ پورا سال حیدر کا رویہ بزنس اور گھر کے معاملات میں بہت اچھا رہا، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا ان کے چہرے پر وہی پرانی اداسی اور ایک عجیب سا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتے اور ان کی خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی تھی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس دیگ کے بارے میں کوئی سوال کیا تو حیدر کا موڈ پھر سے خراب ہو جائے گا، اسی لیے میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ 9 محرم ہوتے ہی میرے شوہر نے نیاز کے لیے سودا جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بازار گئے اور گوشت، چاول، گھی اور تمام مسالے بڑی عقیدت سے خرید کر لے آئے، لیکن اس بار سامان گھر میں رکھتے ہی انہوں نے مجھے بہت ہی سخت لکیر کھینچ دی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت سرد آواز پہ کہا کہ سارا، پچھلے سال بچوں نے جو تماشا کچن میں کیا تھا وہ مجھے دوبارہ نہیں چاہیے۔ اس بار تم بچوں کو کمرے سے باہر بالکل مت نکلنے دینا، میں نہیں چاہتا کہ میری منت میں کوئی بھی رکاوٹ آئے۔ حیدر کی اس بات پر میں نے خاموشی سے اپنی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ میرے ذہن میں پہلے ہی ایک پلان چل رہا تھا۔ میں نے حیدر کو مطمئن کرنے کے لیے 9 محرم کی شام کو ہی دونوں بچوں کو ان کی پھپھو یعنی عالیہ کے گھر بھجوا دیا۔ میں نے حیدر سے کہہ دیا کہ بچے عالیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ آج رات اور کل کا پورا دن وہیں رہیں گے، تاکہ یہاں گھر میں کوئی شور شرابہ نہ ہو اور آپ بسکون اپنی نیاز کا کام کر سکیں۔ بچوں کے عالیہ کے گھر جانے پر حیدر کے چہرے پر بہت بڑی راحت دکھائی دی اور مجھے بھی پورا سکون تھا کہ اب کم از کم بچوں کی وجہ سے حیدر کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی حیدر ان پر غصہ کریں گے۔ لیکن بچوں کو بھیجنے کا میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ میں حیدر کو گھر میں بالکل اکیلا دکھانا چاہتی تھی تاکہ وہ بے فکر ہو جائے اور میں اپنے اس تجسس کو پورا کر سکوں جو مجھے پچھلے 1 سال سے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ہر حال میں سچائی جان کر رہوں گی۔ میرے دل میں سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ میرا وہ شوہر جو سارا سال کچن میں قدم نہیں رکھتا تھا، جسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چائے میں پتی کتنی ڈالتے ہیں، وہ اچانک 10 محرم کے دن اتنی بڑی دیگ کیسے پکا لیتا تھا، اور وہ بھی میری یا کسی باورچی کی مدد کے بغیر، اکیلے بند کچن میں۔ یہ بات کسی بھی طرح عقل میں نہیں آتی تھی۔ 10 محرم کی صبح ہوئی۔ حیدر ہمیشہ کی طرح صبح 5 بجے ہی اٹھ گئے۔ باہر ابھی ہلکا اندھیرا تھا اور گلیوں سے نوحوں کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی۔ حیدر کچن میں گئے اور انہوں نے راشن کا سامان سیٹ کرنے کے بعد کچن کا بھاری لکڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کنڈی لگنے کی وہ جانی پہچانی آواز آئی تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن میرا پورا دھیان کچن کی طرف لگا ہوا تھا۔
کچھ ہی دیر میں لکڑیاں جلنے کا دھواں اور مسالوں کی تیز خوشبو پورے گھر کے صحن میں پھیلنے لگی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں بہت آرام سے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر آئی۔ حیدر نے سوچا تھا کہ بچے گھر پر نہیں ہیں اور میں کمرے میں سو رہی ہوں، اسی لیے وہ بالکل بے فکر تھے۔ میں صحن سے ہوتی ہوئی کچن کے پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک پرانی کھڑکی تھی جس کا شیشہ دھندلا تھا اور وہ ہمیشہ بند رہتی تھی۔ میں نے کچن کے دروازے کے پاس جا کر کان لگایا تو اندر سے حیدر کے تیز تیز قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دیکھ کر بڑا چمچ ہلا رہے تھے۔ کچن کے پچھلے حصے کی اس پرانی اور دھندلی کھڑکی کے چھوٹے سے سوراخ پر جب میں نے آنکھ ٹکائی تو میرے دل کی دھڑکنیں جیسے میرے حلق میں آ کر اٹک گئی۔ کچن کے اندر کا ماحول باہر سے جتنا پراسرار لگ رہا تھا، اندر کا منظر اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں ہر طرف سفید اور گہرا دھواں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شروع میں مجھے سب کچھ دھندلا دکھائی دیا، لیکن جب میری آنکھوں نے کچن کے اندر کا ماحول کو سمجھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کچن کے بیچوں بیچ لکڑیوں کی تیز آگ پر وہ بہت بڑی دیگ رکھی ہوئی تھی اور میرے شوہر حیدر اس دیگ کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سخت حیران رہ گئی تھی کہ حیدر کسی بہت ہی ماہر باورچی یا انسان کی طرح کھانا پکا رہے تھے۔ ان کا ایک ایک قدم اور ان کا ہاتھ چلانے کا طریقہ اتنا پکا تھا کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جو گھر میں چائے کا ایک کپ بھی خود نہیں بنا سکتے تھے۔ وہ بہت ہی سکون اور مہارت کے ساتھ بریانی کے چاولوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بڑے برتن سے پانی ناپ کر دیگ میں ڈالا، پھر مسالوں کو بڑے ڈبے اٹھائے اور بنا کسی ترازو یا ماپ کے بالکل صحیح اندازے سے چمچ بھر بھر کر دیگ کے اندر ڈالنے لگے۔ اتنی بڑی دیگ اور اتنا سارا کھانا اکیلے پکانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے باورچیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن حیدر یہ کام ایسے کر رہے تھے جیسے وہ سالوں سے روز یہی کام کرتے ہوں۔ حیدر کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کی قمیض کے بازو پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور یکسوئی تھی۔ وہ دیگ کا بڑا چمچہ مسلسل ہلا رہے تھے اور چمچہ ہلانے کے ساتھ ساتھ ان کے ہونٹ بہت تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ باہر کھڑکی تک صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی مقدس وظیفہ یا دعا پڑھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف کسی عبادت گزار کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ بار بار دیگ کے اندر جھانکتے اور چمچے کو گھماتے اپنے سر کو ہلکے ہلکے ہلاتے جاتے، جیسے وہ اس کھانے کی برکت کے لیے دل سے دعا کر رہے ہوں۔ میں کافی دیر تک کھڑی کھڑکی کے اس چھوٹے سے سوراخ سے انہیں دیکھتی رہی اور وقت گزرنے کا مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ کچن کے اندر حیدر کی یہ محنت اور ان کا یہ نورانی روپ دیکھ کر میرے دل کے اندر پچھلے 5 سال سے ابلتا ہوا شک کا وہ پورا طوفان آہستہ آہستہ بالکل ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے اپنے اندر مجھے شرمندگی کا احساس ہونے لگا کہ میں کتنی گناہ گار ہوں جو اپنے اتنے نیک اور شریف شوہر پر بلا وجہ ہی شک کر رہی تھی۔ وہ تو بیچارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ محرم کے اس پاک مہینے میں مسافروں اور بے سہاروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اتنی سخت گرمی میں اکیلے آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی دیگ پکا رہے ہیں، اور اس نیک کام کے لیے وہ کسی دوسرے کا احسان بھی نہیں لینا چاہتے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی خود کو بار بار مطمئن کر رہی تھی اور اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ سارا، تم کتنی پاگل ہو۔ حیدر کا بچوں پر غصہ کرنا بھی تو بالکل جائز تھا۔ آخر وہ ایک منت پوری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے معصوم بچوں کے لیے، یا ہمارے اس پورے گھر کی سلامتی اور برکت کے لیے کوئی بہت بڑی اور خاص منت مانگی ہو، جس کا قانون یہی ہو کہ یہ کھانا صرف باہر کے غریبوں کو کھلایا جائے گا۔ اور جب بچے اس قانون کو توڑنے لگے تو حیدر کو ڈر لگ گیا ہوگا کہ کہیں ان کی مانگی ہوئی وہ منت ٹوٹ نہ جائے اور گھر پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ایک باپ اگر اپنے بچوں کو کسی بلا سے بچانے کے لیے سخت رویہ اپناتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو اپنے عقیدے اور محبت میں یہ سب کر رہا تھا۔ یہی سب باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی اور میرا دل اب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے یہاں مزید کھڑے ہو کر اپنے شوہر کی منت خراب نہیں کرنی چاہیے، مجھے واپس اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے، اور جب حیدر یہ نیاز بانٹ کر واپس آئے تو مجھے ان کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی بڑی دیگ اکیلے پکا کر بہت تھک چکے ہوں گے۔ میں نے کھڑکی سے اپنی آنکھ ہٹائی اور اپنے قدموں کو واپس کمرے کی طرف موڑنے کے لیے میں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک کچن کے اندر سے ایک تیز اور بالکل الگ قسم کی آواز آئی،
جس نے میرے قدم وہیں روک دیے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر اپنی آنکھ اسی چھوٹے سے سوراخ پر ٹکا دی، اور اس بار میری آنکھوں نے کچن کے اندر ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا پورا وجود جیسے پتھر کا بن گیا اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر حیدر نے اس دیگ میں بریانی کے روایتی سامان کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی ڈالی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ حیدر نے اچانک وہ بڑا چمچہ دیگ کے اندر ہی چھوڑا اور کچن کے اس سب سے اندھیرے کونے کی طرف بڑھے جہاں لکڑیاں رکھی تھی۔ انہوں نے لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے سے ایک مٹی کا چھوٹا سا پرانا مٹکا نکالا جس کے منہ پر ایک گندا کالا کپڑا بہت مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ حیدر نے اس مٹکے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ان کے چہرے کا وہ پرسکون اور نیک روپ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی وحشت اور خوف ناچنے لگا جو میں نے پچھلے سالوں میں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ اس مٹکے کو پکڑتے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے، جیسے وہ کسی بہت ہی خطرناک چیز کو ہاتھ لگا رہے ہوں۔ حیدر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس مٹکے کے اوپر بندھا ہوا کالا کپڑا کھولا۔ جیسے ہی وہ کپڑا کھلا، کچن کے اندر ایک ایسی تیز، گندی اور وحشتناک بو اٹھی جو کچن کی دیواروں اور اس پرانی کھڑکی کے سوراخ سے ہوتی ہوئی سیدھے میری ناک تک پہنچی۔ وہ بو کسی بھی کھانے یا مسالے کی نہیں تھی، وہ بالکل ایسی تھی جیسے کوئی پرانی چیز سڑ چکی ہو یا کوئی مردہ چیز جلائی گئی ہو۔ اس بو کے دماغ میں گھستے ہی میرا سر چکرانے لگا اور مجھے الٹی آنے لگی، لیکن میرا تجسس اور میرا خوف اس وقت اتنا زیادہ تھا کہ میں وہاں سے ہل نہ سکی۔ میں نے دیکھا کہ حیدر نے اس مٹی کے مٹکے کے اندر اپنا پورا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک کالی مٹی یا کسی چیز کی راکھ جیسا کالا سفوف مٹھی میں بھر کر نکالا اور اس راکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پاک نیاز کی دیگ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ خوف اور جنون سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور وہ دیگ کے ابلتے ہوئے سالن کی طرف دیکھ کر بہت ہی خوفناک اور بھاری آواز میں کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے لگے جو کسی بھی زبان کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کوئی شیطانی کلمات تھے جن کو پڑھتے ہوئے حیدر کی آنکھیں بالکل سفید ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہ کالی راکھ اور وہ تعویذ سیدھے اس نیاز کی دیگ کے اندر ڈال دیے اور پھر پاگلوں کی طرح اس بڑے چمچ کو گھمانے لگے تاکہ وہ گندی چیزیں اس بریانی کے چاولوں اور گوشت کے اندر پوری طرح مکس ہو جائیں۔ وہ چمچہ چلاتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے پکار رہے تھے کہ دیکھو، میں نے اس سال کا نذرانہ بھی ڈال دیا ہے، میری دولت کو زوال مت دینا، میرے کاروبار کو ہمیشہ چمکتا رکھنا۔ یہ منظر اتنا ہولناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ مجھے لگا میرا شوہر کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق بن چکا ہے جو ایک پاک مہینے کے نام پر اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا۔ میں صدمے کی حالت میں اس پرانی کھڑکی سے پیچھے ہٹی تو میرے پاؤں میں جیسی جان ہی نہیں رہی تھی۔ میرا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا کہ حیدر اس مٹکے سے کالی راکھ نکال کر نیاز کے پاک کھانے میں ملا رہے تھے۔ میں اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی اور بیٹھ کے ایک کونے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں میرے اوپر گرنے والی ہیں۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں سوال ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے جس انسان کو اپنا شوہر مانا، جو 5 سال سے میرے بچوں کا باپ تھا، وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی جو میرے لیے عذاب بن چکی تھی۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میرا خوف غصے میں بدل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اب بھی خاموش رہی تو میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک کہلاؤں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حیدر کے بھاری قدموں کی چاپ صحن میں سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو حیدر نے وہ بڑی دیگ کچن سے باہر نکالی تھی اور وہ اسے باہر کھڑی گاڑی میں لوڈ کرنے ہی والے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی جھوٹا مطمئن سکون تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے دل کو مضبوط کیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی کچن میں حیدر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے جیسے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر دیگ کو اندر رکھنا چاہا، میں نے بڑھ کر پوری طاقت سے حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی اور پھر ہمیشہ کی طرح وہی غصہ ابلنے لگا۔ انہوں نے بہت تلخ آواز میں کہا کہ سارہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ جب تک یہ دیگ باہر نہ چلی جائے تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، لوگ باہر نیاز کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے
اور میری آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو حیدر نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ حیدر، میں آپ کو یہ کھانا اب اس گھر سے باہر لے جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو یہ گندا کھانا غریبوں میں بانٹنے نہیں دوں گی۔ حیدر کا چہرہ میری یہ بات سن کر ایک دم سفید پڑ گیا۔ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا کہ سارا، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ محرم کی نیاز ہے، تم پاک کھانے کو گندا کہہ رہی ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے تڑپ کر کہا کہ خدا کا خوف مجھے ہے حیدر، لیکن افسوس کہ آپ کو نہیں ہے۔ میں سب کچھ جان گئی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے اس بند کچن میں اکیلے اس کھانے کے اندر کیا گندگی ملائی ہے۔ آپ نے اس مٹی کے مٹکے سے وہ کالی راکھ اس دیگ میں ڈالی ہے۔ میں سب دیکھ چکی ہوں حیدر، اب مجھ سے جھوٹ مت بولے۔ آپ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ باہر کے معصوم لوگوں کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا ایمان بالکل خراب کر چکے ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی حیدر کے پیروں تلے سے جیسی زمین نکل گئی۔ ان کا وہ سارا رعب اور سارا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا، اور وہ پتھر کی مورت بن کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی زمین پر گر گئی اور وہ وہیں صحن کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ان کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رونے لگے۔ ایک مرد کو اس طرح اپنے گناہ کے سامنے بے بس ہو کر روتے دیکھ کر میرا دل بھی پھٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ میں نے حیدر کے سامنے جھک کر ان کا کندھا جھوڑا اور کہا کہ حیدر، مجھے سچ بتاؤ، آخر یہ سب کیا ہے؟ آپ اتنے سالوں سے اس پاک نیاز کے نام پر یہ کیا گھٹیا کھیل کھیل رہے ہو؟ حیدر نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور بہت ہی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولے کہ سارا، مجھے معاف کر دو، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی معصوم انسان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگے کہ سارا، یہ کہانی ہماری شادی سے بہت پہلے کی ہے، جب میں صرف 12 سال کا تھا۔ ہمارا ایک بہت بڑا خاندانی گھر تھا جہاں ہم سب ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن ایک رات اس گھر میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بہت ہولناک آگ لگ گئی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ پورے گھر کو سیکنڈوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اس وقت صحن میں سو رہا تھا، اسی لیے میں تو بچ گیا، لیکن اس آگ نے میرے والدین اور میری بڑی بہن کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ وہ پورا گھر جل کر بالکل خاک ہو گیا اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلا اور سڑک پر آ گیا، اور میرے ساتھ میری چھوٹی بہن عالیہ بچ گئی۔ حیدر کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک دم ہمدردی جاگی، لیکن میں نے پوچھا کہ حیدر، اس پرانے حادثے کا اس نیاز کی دیگ سے کیا تعلق ہے؟ حیدر نے تڑپ کر کہا کہ سارا، تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ جب میں اس حادثے کے بعد بالکل برباد ہو گیا تو میرے دور کے رشتہ داروں نے مجھے ایک عامل کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حیدر، تمہارے خاندان پر اس آگ کا سایہ ہے، تم نے اگر خود کو اور اپنے آنے والے مستقبل کو بچانا ہے تو تمہیں ہر سال محرم کے پاک مہینے میں اس جلے ہوئے گھر کی کچی مٹی اور راکھ کو اس نیاز کی دیگ میں ملا کر غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ عامل نے مجھے بتایا کہ یہ جلی ہوئی راکھ جب غریبوں کے پیٹ میں جائے گی اور ان کے منہ سے دعا نکلے گی تو وہ آگ کا عذاب ان غریبوں کی دعاؤں سے ٹل جائے گا اور تمہارا نیا گھر اور کاروبار ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ راکھ نہ ملائی یا گھر کے کسی فرد نے اس کھانے کا ایک نوالا بھی کھا لیا تو وہ آگ کا عذاب واپس تمہارے اپنے گھر پر آ گرے گا، اور تمہاری بیوی اور بچے بھی اسی طرح جل کر خاک ہو جائیں گے جیسے تمہارے والدین ہوئے تھے۔ حیدر کی یہ جاہلانہ اور اندھی عقیدے والی بات سن کر میں نے صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ایک پڑھا لکھا انسان کتنی بڑی جہالت کا شکار تھا۔ میں نے حیدر کی طرف دیکھا اور تڑپ کر کہا کہ حیدر، آپ اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دین اسلام میں ایسی توہم پرستی اور جاہلانہ عقیدے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیاز تو برکت ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، اور آپ نے ایک ڈھونگی عامل کے کہنے پر اس پاک کھانے کو اپنے وہم کا ذریعہ بنا لیا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ معصوم غریبوں کو اپنے پرانے حادثے کی راکھ کھلانے سے آپ کا گھر بچ جائے؟ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے حیدر، وہ عامل آپ کو صرف لوٹ رہا تھا اور آپ اپنی جہالت میں اپنے ہی معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھا رہے تھے تاکہ آپ کا یہ جھوٹا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ حیدر نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لی اور گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ سارا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت ڈر گیا تھا، میں تم سے اور بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کسی قیمت پر تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے حیدر کا ہاتھ اپنے پیروں سے جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔
میں نے گاڑی کی طرف دیکھا اور بہت ہی سخت لہجے میں کہا کہ حیدر، اگر آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس دیگ کو یہیں صحن میں الٹ دو۔ یہ گندا کھانا باہر کسی انسان کے پیٹ میں نہیں جائے گا، اور آج کے بعد اس گھر میں کوئی ایسی دیگ نہیں پکے گی۔ آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس عامل کا بائیکاٹ کریں گے، ورنہ میں آج ہی بچوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ حیدر نے میری بات سن کر بنا ایک پل ضائع کیے اس بھاری دیگ کو پکڑا اور پوری طاقت سے صحن کے کچے فرش پر الٹ دیا۔ وہ سارا کھانا، وہ بریانی صحن کی مٹی میں مل کر برباد ہو گئی۔ حیدر وہیں مٹی میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا وہ کئی سالوں کا وہم اور اندھا عقیدہ اس دن اس بریانی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے حیدر کو سہارا دے کر اٹھایا اور انہیں کمرے میں لے آئی۔ اس دن کے بعد حیدر نے اس عامل کے ڈیرے پر جانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ دھیرے دھیرے ہمارے گھر میں وہ محرم کا پرانا خوف اور وحشت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور مجھے سکون ملا کہ میں نے اپنے شوہر کا ایمان اور اپنے گھر کو ایک بہت بڑی بربادی سے بچا لیا تھا۔ ہم اب بھی محرم کا کھانا بناتے ہیں اور غریبوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں، لیکن اب ہم دونوں میاں بیوی مل کر یہ کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ اب ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان ہے۔